لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا کی عطا کردہ توفیق ہے کہ ہم اور آپ مسلسل ایام عزا میں فرش عزا پر آ کر ذکر حسین، یاد امام حسین، عزاداری امام حسین، مجلس و ماتم میں مشغول ہیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں عزاداری منانے کی، امام پر گریہ و بکا کرنے کی توفیق کرامت فرمائی. مؤمنین ان ایام میں فرش عزا پر بلائے نہیں جاتے، خود سے آ جاتے ہیں، اور یہ ایک حرارت ہے کہ جس کی پیشگوئی پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا. قتل حسین کی، امام حسین کی شہادت کی ایک گرمی مومنین کے دلوں میں پائی جاتی ہے جو ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ حرارت ہے جو ہمیں فرش عزا کی جانب کھینچ کر لے آتی ہے. امام کی عزا کی جانب ایک کشش ہے جو ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے. امام حسین کی یاد منانا، امام کا ذکر کرنا صرف امام کے شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. دنیا میں ہیں ایسے افراد کہ جو امام کو امام نہیں مانتے مگر امام کی عزاداری کرتے ہیں. امام کو حجت خدا نہیں جانتے مگر امام کی عزاداری، امام کی یاد میں شامل ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. وہ لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، امام کو یاد کر کے، ان کی قربانی کو یاد کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بس ان کی حد وہاں تک. مگر ہم جب فرش عزا پر آتے ہیں، ہمارا امام کو یاد کرنا، امام کا تذکرہ کرنا صرف خراج عقیدت پیش کرنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہم امام کو امام سمجھ کر فرش عزا پر آتے ہیں. امام کو حجت خدا سمجھ کر ان کی یاد مناتے ہیں. امام کو مفترض الطاعہ سمجھ کر ان کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نے امام تسلیم کر لیا، ہم نے کسی کو امام مان لیا، تو یہ ماننا اپنے ساتھ ذمہ داری کو بھی لاتا ہے.
ایک عزادار ذمہ دار بھی ہے. جب امام کی یاد مناتا ہے، امام کی سوگواری میں شامل ہوتا ہے تو وہ ایک ذمہ دار بھی ہے. عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے اس خمسہ مجالس کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز ہم نے امیر المؤمنین کے ایک جملے کے بارے میں کچھ جملے ان کے بیان کیے تھے. وہ خط نہج البلاغہ کا جو امام نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا. عثمان بن حنیف کون ہستی ہے؟ مفصل گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، مولا کائنات کے صحابی بھی ہیں، ان کے وفادار ہیں. ان سے ایک خطا سرزد ہوئی، امام نے سرزنش کی اور ایک خط لکھا. نہج البلاغہ کا 45واں نمبر وا خط عثمان بن حنیف کے نام. امام نے اس خط کے اندر کچھ جملے ارشاد فرمائے امام کے بارے میں. امام اور مأموم کے درمیان کیا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی بنسبت کیا ذمہ داریاں ہیں. امام نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ الا وان لکل مأموم اماما، ہر مأموم کا ایک امام ہوتا ہے اور مأموم کی ذمہ داری یہ ہے کہ یقتدی بہ، امام کی اقتداء کرے، امام کی پیروی کرے، امام کے نقش قدم پر چلے، امام جیسی زندگی جینے کی کوشش کرے، زندگی کا رخ اس جانب موڑ دے جس جانب امام کی زندگی کا رخ ہوا کرتا ہے. یقتدی بہ پہلی ذمہ داری. دوسرا وَيَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، امام کے علم کے نور سے فائدہ اٹھائے، امام کے علم کی روشنی سے فیضیاب ہو، یہ دوسری ذمہ داری. اچھا، امام کا اتباع، امام کی اقتداء، امام کی پیروی، گزشتہ مجلس میں ہم نے مثال بھی عرض کی تھی. جس طرح نماز جماعت میں ہم امام جماعت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح زندگی میں ہمیں امام کل، پوری زندگی کے جو ہمارے امام ہیں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اچھا، کن چیزوں میں اتباع کیا جائے، کن مراحل میں اتباع کیا جائے؟ بہرحال معصوم کی زندگی کے مختلف مراحل ہوا کرتے ہیں، مختلف گوشے ہوا کرتے ہیں، مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں. کون سا پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، قابل اقتداء ہے؟ غور فرمائیے گا، توجہ چاہتا ہوں. امام کی زندگی کے کون سے وہ پہلو ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنا ہے؟ مختلف پہلو ہے. سب سے پہلا، کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں معصومین کی حیات میں، ان کی زندگی میں، جو انہی سے مخصوص ہے، جو صرف اور صرف ان کے لیے ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ان سے مخصوص ہے تو ہمارے لیے تو نہیں ہے. معصومین علیہم السلام علم لدنی کے مالک ہیں، وہ وہاں سے علم لے کے آتے ہیں، وہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے. ان کا علم خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب شکم مادر سے باہر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے ہیں، سب کچھ یہاں آ کے ہم سیکھتے ہیں. بہرحال ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، ہم علم لدنی کے مالک نہیں ہو سکتے، یہ ان کی ذات سے مخصوص ہے. معصومین وہ ہستی ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں، خدا نے ان کو علم غیب عطا کیا ہے، خدا کی عطا ہے، خدا کا عطیہ ہے علم غیب. اب علم غیب ہم تو صرف ظاہر کو جانتے ہیں، عالم الشہادہ ہے، عالم الغیب نہیں ہے. ہم جو ظاہر میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہے،
دیوار کی اس جانب جو کچھ ہے ہمیں نظر آتا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہماری آنکھیں سر کے آگے والے حصے میں ہے، سر کے پیچھے والے حصے میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہماری اطلاعات محدود ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال علم غیب مخصوص ہے ان کی ذات کے لیے۔ بہرحال یہ بھی گوشہ ہمارے لیے قابل اقتدا نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لیں ہم علم غیب کے مالک نہیں بن سکتے، ہم علم غیب نہیں حاصل کر سکتے مگر یہ کہ ان کی عطا ہو۔ علم غیب، غیب کی باتیں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، کچھ علم غیب کا تذکرہ آ گیا، غیب کی باتیں امام نے بیان کر دی۔ کچھ سننے والوں نے اعتراض والے لہجے میں امام سے عرض کیا، مولا ایسا لگتا ہے آپ علمی باتیں کر رہے ہیں، علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ علم غیب کی باتیں خدا کی جانب سے ہمیں عطا کی گئی ہے، خدا نے ہمیں علم غیب عطا کیا ہے، ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ علم من ذی علم، وہ صاحب علم نے ہمیں یہ علم عطا کیا ہے۔ غیب کی باتیں خدا نے اماموں کو عطا کی ہے۔ اب اگر امام بھی کچھ اپنے دریائے علم سے چند قطرے ہمارے دامن میں ڈال دیں تو یہ بات الگ ہے، ورنہ علم غیب کے اندر ہماری یہ بساط نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ ہاں کچھ افراد تھے، کچھ ایسی ہستیاں تھیں، کچھ ایسے اشخاص تھیں کہ جن کی ظرفیت کے مطابق امام نے کچھ علم ان تک منتقل کیا، اپنے علم غیب سے کچھ باتیں انہیں سکھائی، علم بلایا، علم منایا۔ کچھ اصحاب تھے کہ جو ان کے حامل تھے، میثم تمار مولا کائنات کے خاص صحابی، ان کی شخصیت سے کون بیگانہ ہے؟ میثم تمار۔ امام نے انہیں علم غیب سے نوازا تھا، علم غیب، غیب کی باتیں امام نے بتائی تھی۔ خود جناب میثم تمار، آپ حضرات جانتے ہیں، بہتر معلوم ہوگا، جناب میثم تمار کی شہادت ہوئی ہے کربلا سے 18 دن پہلے۔ کربلا کا واقعہ نمودار ہوتا ہے 10 ہجری 10 محرم ہجری سن 61، مگر جناب میثم کی شہادت ہوتی ہے 22 ذی الحجہ ہجری سن 60، بالکل 18 دن پہلے۔ جناب میثم تمار، ان کو قید کیا گیا تھا، سولی پر چڑھانے کے لیے انہیں لے جایا جا رہا تھا، ابن زیاد کا زندان۔ اسی اثنا میں کہ جب زندان سے سولی پر چڑھانے کے لیے جناب میثم کو لے جایا جا رہا تھا، اسی وقت مختار کو گرفتار کر کے زندان میں لایا جا رہا تھا۔ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے زندان کے دروازے پر، ایک کو لے جایا جا رہا تھا، ایک کو لایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میثم کی نظر پڑی مختار کے چہرے پر، اے مختار تمہیں مبارک ہو انتقام حسین۔ جناب میثم نے وہاں پر بشارت دی تھی جناب مختار کو۔ ابھی واقعہ کربلا رونما ہوا نہیں ہے، ابھی عاشور کا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر اس سے پہلے جناب مختار کو بشارت دینے والے ہیں جناب میثم تمار۔ علم تھا جو مولا کی جانب سے ملا۔ بازار کوفہ میں حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے بازار کوفہ ہوگا، نوق سنا پر تمہارا سر ہوگا۔ یہ باتیں غیب کی باتیں مولا سے سیکھی ہوئی تھی، مولا نے تعلیم کی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ باتیں وہ ہیں جو مخصوص ہیں اماموں کے لیے، مخصوص ہیں ان کی ذوات مقدسہ کے لیے۔ علم لدنی کے مالک ہیں وہ، وہاں سے علم لے کے آتے ہیں۔ علم غیب کے مالک ہیں وہ، معجزہ دکھا سکتے ہیں، اعجاز
دکھانے کی قدرت ان کے ہاتھوں میں ہے، کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، یہ اگر چاہے تو سورج کو واپس بھی بلا سکتے ہیں، یہ اگر چاہے تو درخت کو اشارہ کرے، درخت قریب آ کر شہادتین کہتا ہوا نظر آئے۔ یہ سارے وہ معجزے ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے مالک ہیں وہ، یہ ساری چیزیں مخصوص ہیں ان کی ذوات مقدسہ کے لیے، یہ ہمارے لیے قابل پیروی نہیں ہے، ہم ان چیزوں میں ان کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اچھا، کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، معصومین کی حیات میں پائے جاتے ہیں، مگر اس عصر کے، اس زمانے کے تقاضے کے مطابق تھا۔ بھئی اس زمانے میں اگر جنگ ہوا کرتی تھی تو تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اس زمانے میں اگر مسافرت پر جاتے تھے تو سواری اونٹ یا گھوڑا ہوتا تھا، خچر ہوا کرتا تھا، یہی سواری تھی ان کی۔ کیا انہی چیزوں میں ہم ان کی پیروی کریں؟ ان کی اگر پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، وہ تو ان کے زمانے کا تقاضا تھا، کیا اسی کو ہو بہو اس زمانے میں ہم عملی بنائیں؟ یعنی اگر ہمیں مسافرت پر جانا ہو ہم بھی گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں؟ بھئی اس زمانے کی سواری وہ تھی، اس زمانے کی سواری کار ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے۔ ہم ایسے خشک مغز والے نہیں ہیں کہ ٹرین میں بیٹھنا بدعت، ہوائی جہاز میں بیٹھنا بدعت، یہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی، نہیں، یہ ان کی زندگی کے اس زمانے کے تقاضے تھے۔ آج کے تقاضے کچھ اور ہے۔ آج اگر میدان جنگ میں اگر ہم جائیں، وہاں سے میزائل چل رہی ہے اور ہم تلوار لے کے پہنچ گئے، بھئی یہ اس زمانے کا تقاضا تھا۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو اس زمانے سے مخصوص تھے، آج کل زمانہ دوسرا ہے، اس زمانے کے تقاضے اور ہیں۔ تیسری چیز ان کی زندگی میں جو پائی جاتی ہے، تیسرا پہلو جو ان کی حیات میں پایا جاتا ہے، وہ ہے کچھ بنیادی اصول کہ جس میں کوئی بھی زمانہ ہو اس میں بدلاؤ نہیں آتا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، وہ ثابت رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ امام کی زندگی میں پائی جاتی تھی سادگی، سادگی پسند تھے اہل بیت، وہی سادگی کو ہر زمانے میں ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ صداقت، سچائی، امانت داری، مختلف اصول ہیں زندگی کے جو ان کی زندگی سے لے کر ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے، ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ میں اپنی جانب سے کچھ عرض نہ کرتے ہوئے، میں کیا، میری حقیقت کیا، آئے ہم سب نہج البلاغہ کے سفرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے جملوں سے ہی ہم اور آپ استفادہ کریں۔ مولا اسی خط میں عثمان بن حنیف کے سرزنش میں جو امام نے خط لکھا ہے، امام فرماتے ہیں ہر مأموم کا ایک امام ہوتا ہے، اس کی مأموم کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی پیروی کرے، امام کے نور علم سے فائدہ اٹھائے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں، اے عثمان بن حنیف، جان لو تم مجھے امام مانتے ہو نا، تم مجھے اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہو نا، تم میری زندگی کو دیکھو کہ علی نے کیسے زندگی گزاری۔ مولا فرماتے ہیں، الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ، جان لو تمہارے امام نے اس دنیا میں زندگی گزاری کس طرح؟ 2 پرانے لباس کے ساتھ اور روزانہ 2 روٹیوں کے ساتھ علی نے پوری زندگی گزار دی۔ مولا کے پاس صرف 2 لباس تھے، صرف 2، وہ بھی پرانے لباس، جو کچھ بھی مدینے سے لائے تھے کوفے میں وہی لباس امام استعمال کیا کرتے تھے۔ ظاہری خلافت سے پہلے جو زندگی تھی،
ظاہری خلافت کے بعد علی کی حیات میں حتیٰ لباس کی حد تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ایک ہی ابا تھی مولا کے پاس. راوی کہتا ہے مولا خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، خطبہ بھی دے رہے ہیں، اپنے ابا کے دامن کو ہلا رہے ہیں. میں نے پوچھ لیا مولا یہ ابا کے دامن کو ہلانے کا کیا مقصد، کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا میرے پاس ایک ہی ابا ہے جسے دھویا گیا تھا، ٹھیک سے سوکھی بھی نہیں ہے، ابا کے دامن کو ہلا رہا ہوں تاکہ یہ سوکھ جائے. دو ہی لباس میں مولا نے پوری زندگی گزار دی، اور امام کی غذا کھانا دو ہی جو کی روٹیاں، ایک ظہر کے وقت لیتے تھے، ایک رات میں لیتے تھے. مولا آپ کی زندگی ایسی تھی، کیا ہم اس معاملے میں بھی آپ کی پیروی کریں؟ کیا ہمیں آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے؟ آگے اگر مولا کچھ نہ فرماتے، یہاں تک کہ امام بیان کرتے، معاملہ ہمارے لیے سخت ہو جاتا. علی کے ماننے والے، علی کا نام لینے والے، علی کو مولا سمجھنے والے، علی کے چاہنے والے آئیں علی جیسی زندگی جیتے ہیں، ہے کسی میں جرأت دو لباس میں زندگی گزار دیں؟ لباس دیکھا ہے میں نے ایسے افراد کو جن کا کہنا تھا الماریاں بھری ہوئی ہے لباس سے، کپڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہے، مگر پھر بھی جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے الماری کھول کے کہتے ہیں کیا پہنوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. جس طرح کوئی غریب کہتا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پھٹا کپڑا بدن پر لگا ہوا ہے، پہننا چاہتا ہے کچھ ہے نہیں، وہ بھی کہتا ہے کیا پہنوں. وہ مالدار بھی کہتا ہے کیا پہنوں. دونوں کے جملے میں کتنا فرق ہے. بہرحال مولا کائنات کی کوئی ہے جو جو کی روٹی میں زندگی گزار دیں؟ مولا آگے فرماتے ہیں میری زندگی یہ تھی، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی اس طرح سے زندگی گزارو. میں جانتا ہوں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، میں جانتا ہوں قدرت نہیں ہے تمہارے اندر، طاقت نہیں ہے کہ علی جیسی زندگی گزار سکو. مولا آپ نے ہمارے دل کی بات جان لی. مولا معاف کیجئے گا، آپ کے جیسی زندگی ہم نہیں جی سکتے. اس زمانے میں، اس دور میں، اس دوران میں، اس دنیا میں ہم ایسی زندگی، ایسی زاہدانہ زندگی نہیں گزار سکتے. مولا نے کہا میں جانتا ہوں علی جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، مگر علی جو چاہتے ہیں ویسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہو. وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، مگر اے لوگو میری مدد کرو. دیکھیں مولا کے الفاظ، میری مدد کرو. سیدھے راستے پر چل کے چار چیزوں کے ذریعے سے چار چیزیں اپنی زندگی میں اتار کر اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو. کس طرح سے؟ سب سے پہلے عالی درجے کا تقوی، ورع، تقوی کا بالا ترین درجہ اپنا کر تقوی کی زندگی گزار کر علی کا ساتھ دو. دوسرے واجتہاد، پاک زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہو. تیسرے اپنے دامن کو پاک رکھو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو. اور چوتھے صحیح راستے پر گامزن ہو کر زندگی بسر کرو. علی تم سے یہی چاہتے ہیں، علی تم سے یہی طلب کرتے ہیں. مولا نے فرمایا اعینونی، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو. ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار کر علی کا ساتھ دینا ہو، علی کے ہمراہ ہونا ہو، علی جیسی زندگی پر ہمیں گامزن ہونا ہو. یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تقوی، دوسرے پاک زندگی گزارنے کی کوشش، تیسرے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کے اپنے دامن کو پاک رکھے، گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں، اور چوتھا صحیح راستے پر باقی رہنا، گامزن رہنا، مضبوطی کے ساتھ
ساتھ صراط مستقیم پر چلنا علی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل دعوت نامہ بھیجنا اور ہے، مگر سواری بھیج کر بلانا ایک اور دوسرا مرحلہ ہے۔ امام نے سواری بھیجی، غلام کو بھیجا، سواری پر سوار ہو کے میں امام کے گھر پہ پہنچا، اجازت لی، داخل ہوا، امام کے ساتھ گفتگو کی۔ رات کا وقت ہو گیا، میں نے مغرب اور عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ جب گرسنگی کا احساس ہوا، امام نے فرمایا بھوک لگی ہے، بھوکے ہو؟ ہاں مولا۔ امام نے دستور دیا سفرہ بچھایا جائے، دسترخوان بچھایا جائے۔ میں نے امام کے ساتھ ایک دسترخوان پر رات کا کھانا تناول کیا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اے بزنتی، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، دیر ہو گئی ہے، ایک کام کرو، آج کی رات تم ہمارے گھر پہ رک جاؤ۔ دیکھیں کتنے افتخارات نصیب ہوئے ہیں۔ سواری دے کے بلایا، خصوصی ملاقات کی، امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام کے ساتھ کھانا کھایا، امام رات میں رکنے کے لیے بھی فرما رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، امام نے حکم دیا غلام کو، جاؤ وہ بستر لے کے آؤ جو میرا ہے، میں اس پر آرام کرتا ہوں۔ وہ بستر لا کے بچھاؤ اور بزنتی کے لیے، تاکہ وہ رات میں اس پر آرام کر سکے۔ امام نے اپنا بستر دیا، اس کے سرہانے امام آئے، امام نے رات میں اس سے خدا حافظی کی، کہا آرام کرو، خدا عافیت کے ساتھ تمہاری یہ رات گزارے۔ امام جیسے ہی رخصت ہوئے، امام دوسرے حجرے میں گئے، میں نے اپنی قسمت پر ناز کرنا شروع کیا۔ واہ، ایسا فخر آج میرے نصیب میں ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی دوسرا اتنے بڑے فخر پر، اتنے بڑے درجے پر فائز ہوا ہوگا کہ امام کے گھر پر، ان کے بیت الشرف پر، ان کے بستر پر رات رکنا۔ اور امام نے میرے آرام کے لیے سارے اسباب فراہم کیے، میرے سرہانے امام آئے، مجھ سے رخصت ہوئے، ساری چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ امام نے آواز دی، بزنتی کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بہرحال امام وہ ہوتا ہے جو ذہن کے خیالات کو بھی پڑھ لیا کرتا ہے، دل کے راز سے بھی باخبر ہوا کرتا ہے۔ ذہن میں خیالات آنے ہی تھے، امام نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ یاد رکھو، امام خود ایک واقعہ سناتے ہیں اس کو، بزنتی یاد رکھو، امیر المومنین کا زمانہ ہے، صعصع ابن سوحان امام کا صحابی بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، مولا کائنات بنفس نفیس خود اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ عیادت کے لیے اس کے گھر پر گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، احوال پرسی کی، اس کی عیادت کرنے کے بعد جب مولا وہاں سے کھڑے ہو کر جانا چاہتے ہیں، مولا نے صعصع سے جو جملہ کہا تھا، آج میں وہی جملہ تجھے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ کہا، مولا نے کہا تھا صعصع ابن سوحان سے، میں تیری عیادت کے لیے آیا، میں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے تیری خبر لی ہے، اس بات پر لوگوں کے درمیان فخر کرتے مت پھرنا، بلکہ یہ دیکھنا تمہارا کردار ہماری سیرت سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ بزنتی یہ مت سوچ لینا اتنا فخر تجھے ملا، اتنا درجہ تجھے ملا کہ لوگوں کے درمیان فخر کرتے پھرو، نہیں، اپنے کردار کی طرف دیکھو، تمہارا کردار کتنا ہم سے میچ کرتا ہے، ہماری تعلیمات پر تم کتنا کھرے اترتے ہو،
ہمارا کہنا کتنا مانتے ہو، ہمارے سیرت پر عمل کتنا کرتے ہو، یہ اہم ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ صرف فخر کر لینا اس بات پر کہ ہمارے مولا مولائے کائنات ہے، ہم آقا حسین کے عزادار ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ ہم نے امام کی سیرت کو کتنا اپنی زندگی میں اپنایا، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں اپنے خاص شاگرد، خاص اپنے صحابی جابر بن یزید جعفی۔ پانچویں امام کے جابر نامی دو مشہور صحابی ہیں، اور بھی ہوں گے مگر دو جابر پانچویں امام کے صحابی ہیں۔ ایک ہے جابر بن عبداللہ انصاری کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے پانچویں امام تک سلام کا تحفہ بھیجا تھا، جابر بن عبداللہ انصاری۔ دوسرے ایک جابر نامی صحابی ہے پانچویں امام کے، جابر بن یزید جعفی۔ ڈھیر ساری روایتیں پانچویں امام کی اس صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ جابر بن یزید جعفی سے امام نے ایک مفصل روایت بیان کی، ایک حدیث بیان کی۔ اس کا ایک جملہ مولا نے فرمایا، جان لو اے جابر، تم تب تک ہمارے چاہنے والے، ہمارے مرید، ہمارے شیعہ، ہمارے مخلص، ہمارے محب، ہمارے ولی نہیں بن سکتے جب تک یہ حالت تمہارے اندر نہ پائی جائے۔ کون سی حالت؟ کہ اگر سارے شہر والے جمع ہو کر ایک ساتھ مل کر اگر تجھے برا کہنا شروع کر دے، تم مایوس نہ ہونا۔ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں اچھا کہنے لگے، تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ہوتا ہے نا، دنیا والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آج اگر ان سے خوش ہو گئے، یہ زندہ باد، زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور اگر ناراض ہو گئے کسی بات پر تو مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ دنیا والوں کے الفاظ، ان کے جملوں سے تمہارے دل کی کیفیت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ تمہاری تعریف کے پل باندھنا شروع کر دے، پتا چلا اتنے پھولے نہیں سما رہے ہیں، ہماری تعریف کر دی، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو بڑھیا ہوں، ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہماری تعریفیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کی تعریف میں مت آ جانا، لوگوں کی مذمت میں بھی مت آ جانا، بلکہ اپنے آپ میں کردار کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اندر دیکھو۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کی مٹھی میں ایک ہیرا ہے، ساری دنیا مل کر اگر کہتی رہے یہ شیشہ ہے، یہ کانچ کا ٹکڑا ہے، دنیا بولتی ہے تو بولتی رہے، میں تو جانتا ہوں نا یہ ہیرا ہے۔ اور اگر میرے ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا ہے، شیشہ ہے، پوری دنیا اگر بولتی رہے آپ کے ہاتھ میں تو قیمتی ہیرا ہے، کوہ نور سے کم نہیں ہے، دنیا بولتی رہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں خود ہی جانتا ہوں نا۔ مولا نے کہا تم اپنے آپ کو بہتر پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نفس کو کتاب خدا کے سامنے عرضہ کرو۔ قرآن جو کہتا ہے اگر وہ کرتے ہو، قرآن جسے بچنے کے لیے کہتا ہے اگر اس سے بچتے ہو، قرآن جسے خوف دلاتا ہے اس سے تم خائف ہو، قرآن جو تعلیم دیتا ہے اس پر اگر تم عمل پیرا ہو تو جان لو تم ہمارے شیعہ ہو۔ صلی اللہ اپنے آپ کو دیکھا جائے، اپنے کردار کو دیکھا جائے، کتاب خدا کے ساتھ، اہل بیت کی سیرت کے ساتھ ہم نے کتنا اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا۔ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم صرف خراج عقیدت پیش کرنے نہیں آتے بلکہ فرش عزا پر امام کو امام مان کر آتے ہیں، اور ان کی سیرت کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
چھٹے امام کا زمانہ ہے، کہا تھا آخری بات، مگر اب یہ آخری بات ہے انشاءاللہ۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، راوی کا نام ہے ثویر ابن فاختہ، بہت سخت نام ہے، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی مشکل سے یاد رہا یہ نام۔ چھٹے امام کا یہ صحابی ہے، کہتا ہے میں حج میں گیا اور حج سے واپس لوٹتے وقت کچھ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے قاضی جو تھے، ابن زر، ابن قیس، ابن بہرام، یہ سارے افراد، ان لوگوں نے حج سے واپس آتے وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم سب مل کے پانچویں امام کی خدمت میں جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، پانچویں امام کی روایت ہے، پانچویں امام کی خدمت میں ہم جائیں گے، پانچویں امام کا زمانہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کی گفتگو کو میں نے سنا کہ یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ پانچویں امام کی خدمت میں جا کر سخت سے سخت سوال امام کی بارگاہ میں کریں گے، 4000 مشکل مسئلے انہوں نے تحریر کیے ہیں، لسٹ بنایا ہے کہ کچھ دن امام کے پاس ہر روز جائیں گے اور یہ مشکل سے مشکل سوال امام کی خدمت میں رکھیں گے، دیکھتے ہیں جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے۔ راوی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ لوگ مدینہ پہنچے اس سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں، جا کے امام کو اطلاع تو دے دوں۔ بہرحال اس کا بھی چاہنے والا تو تھا مگر ایمان اس درجے پر نہیں تھا۔ پہنچتا ہے، مولا کچھ لوگ آ رہے ہیں ابن زر کی قیادت میں اور یہ لوگ سوالات کا ڈھیر لے کر آ رہے ہیں، میں جلدی اس لیے پہنچ گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ مولا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں آنے دو، بھلے ہی آتے، چاہے جتنے سوال لے کر آئے، یہ وہ ڈر ہے جو سوال سے نہیں گھبراتا۔ اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو خود کہتے تھے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اپنا مذہب ہرگز سوال سے نہیں گھبراتا، چاہے جو بھی سوال ذہن میں آئے۔ ہاں ممکن ہے مجھ جیسا کم علم طالب علم جواب نہ دے پائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے پاس جواب نہیں ہے، اپنے دین کے پاس جواب نہیں ہے، نہیں، دین کے پاس جواب ہیں، تیار ہیں، بس سوال کریں، آئے، اپنے شبہے کو ختم کریں، اپنے شکوک جو دماغ میں ہے ختم کیا جائے، جو بھی سوال پیش آئے جواب ہیں، اپنے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، جواب آمادہ ہیں۔ اماموں کی تعلیم تھی، ہر جواب دینے کے لیے امام آمادہ تھے۔ وہ لوگ پہنچتے مدینے، آتے ہیں امام کے گھر پر، یہ چاہنے والا پھر سے ہے، مولا وہ لوگ آ گئے، پہنچ گئے آپ کے در پر۔ امام نے کہا آنے دو، اجازت طلب کی ان لوگوں نے، امام نے اجازت دی۔ وہ لوگ آتے ہیں، امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، سلام کیا، احوال پرسی کرنے کے بعد امام کا وہ روب، وہ دبدبا، امام کی وہ جلالت، آئے تھے سوال لے کر مگر یہاں زبان نہیں کھل رہی ہے، چپ ہیں، بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کیا جائے۔ اماموں کی خاصیت یہ تھی اگر تم شروع نہیں کرتے ہو ہم ابتدا کیے دیتے ہیں۔ امام نے کنی سے کہا لاؤ سفرہ بچھاؤ، ہم پہلے کھانا کھائیں گے، ہم پہلے غذا تناول کریں گے۔ سفرہ بچھایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، امام نے ابتدا اس جملے سے کی الحمدللہ الذی جعل لکل شیء حدا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ حکم اور آداب تعلیم کیے ہیں، حتیٰ اس دسترخوان کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، فوراً سوال کی ابتدا یہاں سے کہ مولا بتائیں دسترخوان کے کیا آداب ہیں، سفرے پر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں۔ امام نے صرف دو ہی باتیں بیان کی، جب بچھایا جائے، شروع کیا جائے تو بسم اللہ کہا جائے، کھانا ختم کیا جائے تو الحمدللہ کہا جائے۔
یہی دو چیزیں ہیں جو سنی سب نے ہیں مگر عمل ہوتا ہے۔ سفرہ بچتے ہی بھوک اتنی شدید ہوتی ہے خدا کا نام تک بھول جاتے ہیں۔ اگر بیچ میں بھی یاد آ گیا تو بیچ میں بھی بسم اللہ کہہ دینا چاہیے، حکم ہے۔ اچھا پہلے تو بھوک لگی تھی، اب شکم سیر ہونے کے بعد اب بھی ذکر خدا یاد نہیں آتا، اٹھ کے کھڑے ہو کے چلے گئے، نہیں، حکم ہے، حدیث دیکھی ہے میں نے، معصوم کی تعلیم ہے، جب کھانا کھا لو بلند آواز سے کہو الحمدللہ، ایسے کہو کہ دوسرے بھی سنیں، انہیں بھی یاد آ جائے جو نعمت ملی ہے اس پر شکر کرنا بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ امام نے اس طرح سے انہیں بتایا، اس سفرے کی بھی کچھ حکم ہے، تعلیم ہے، خدا نے آداب تعلیم کیے ہیں۔ کھانا جب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر سب بیٹھے ہیں، امام نے پانی طلب کیا، کچھ دیر بعد جب پانی آیا، پانی کا کوزہ امام کے سامنے رکھا تھا، امام نے پھر وہی جملہ دہرایا، الحمدللہ الذی جعل لکل شیء حدا، تمام تعریف و حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہر چیز کے لیے آداب مقرر کی، حتیٰ اس کوزے کے لیے بھی۔ مولا کوزے کے آداب؟ مولا نے کہا ہاں، جب پانی پیا جائے تو بسم اللہ کہا جائے، جب پی لو تو الحمدللہ کہا جائے، اس جگہ سے نہ پیا جائے جہاں سے اس کے پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے پانی نہ پیا جائے۔ یہ سارے آداب ہے پانی پینے کے، اس کوزے کے۔ یہ لوگ سن کر دنگ رہ گئے۔ پھر ابھی بھی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی وہ لوگ کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں، سکوت طاری ہے امام کی بزم میں۔ امام نے کہا اے ابن ذر، کیا تم پوچھنا نہیں چاہتے ہو ہماری حدیثوں کے بارے میں، ہمارے علم کے بارے میں؟ وہ سوالات جو تم لائے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہتا ہے مولا ایک حدیث ہم نے پیغمبر کی سنی ہے، حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ امام نے کہا حدیث سنی ہے تم نے؟ کہا ہاں سنی ہے۔ معتبر ہے؟ کہا معتبر ہے۔ پیغمبر نے فرمائی؟ کہا ہاں پیغمبر نے فرمائی۔ امام نے کہا بس تم مجھے اتنا بتا دو، روز قیامت اگر پیغمبر اسلام سے سامنا ہو گیا، رسول نے تم سے سوال کر لیا، میری دو یادگار چیزیں، کتاب خدا اور میری عطرت، تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے کہا مولا اگر یہ پوچھا جائے گا تو ہمارا جواب تو یہی رہے گا، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَزَّقْنَاهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَتَلْنَاهُ۔ ایک کتاب خدا تھی جس کو ہم نے پارا پارا کر دیا، جسے ہم نے تیر چلا کے نیزے چلا کر اسے پارا پارا کر دیا، پھاڑ دیا، اور دوسرا یہ آپ کی عطرت، انہیں ہم نے قتل کر دیا۔ امام نے کہا ہاں یہی جواب ہونا چاہیے، اگر یہ جواب دیا تو تمہارا جواب سچا ہے۔ یاد رکھو روز قیامت بندے کا قدم آگے بڑھ نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ یہ عمر کس کام میں بتائی، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ ہمارے اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں ہوگا۔ یہ محبت تمہارے دل میں تھی، اس کا حق ادا کیا۔ ایک محب اہل بیت کیسا ہونا چاہیے؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے والا یا عمل سے دعوے کی دلیل پیش کرنے والا؟ یہ محبت ذمہ دار بناتی ہے، یہ محبت ہمارے لیے ذمہ داری رکھتی ہے۔ بس عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم فرش عزا پر اہل حرم، اہل بیت آقا حسین کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں لایا گیا،
خود کوفے میں وارد ہونا زینب ام کلثوم کے دل سے کوئی پوچھے۔ ایک زمانہ تھا جب شہزادیاں بن کر آئی تھی اور آج قیدی اور اسیر بن کے آئی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ نہ محمل ہے نہ کجاوا، اونٹ کی خالی پشت پر سوار کیا گیا، سر برہنہ ہے، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میں کوفے میں نہیں تھا جب یہ قافلہ لایا گیا، میں حج میں تھا، جب میں داخل ہوا کوفے میں دیکھا بازار سجے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، جم غفیر ہے، ایک ہجوم ہے لوگوں کا۔ میں نے سوال کیا کیا کوئی جشن ہے، کیا کوئی عید منائی جا رہی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں نہیں، ایک باغی کا، ایک خارجی کا قافلہ لٹا ہوا کوفے میں لایا جا ہے، ان کے سروں کو کوفے میں وارد کیا جا رہا ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی راستے میں کھڑا ہو گیا، دیکھوں تو صحیح کون ہے باغی کون ہے خارجی۔ جب میں نے دیکھا نوق نیزہ پر کچھ سر بلند ہیں، ایسے نورانی چہرے، ایسا چہرے پر نور، یہ کوئی باغی کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ کوئی خارجی کا چہرہ تو نہیں لگتا۔ پیچھے کیا دیکھا؟ خالی اونٹ کی پشت پر کچھ بیبیوں کو سوار کیا گیا ہے، ان کو لایا جا رہا ہے، اور کچھ بچے ہیں جو پیاس کے مارے، جو بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، اپنی ماؤں کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدا بلند ہے۔ کوفے کی کچھ عورتوں کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، گھر میں جاتی ہیں، کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر آتی ہیں، بچوں کو دینی چاہیے، مگر ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے اے لوگو، اے ظلم مت کرو، ایسا ظلم مت کرو، ہمیں صدقہ نہ دو، ان الصدقۃ علینا حرام، ہائے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی اتنے نورانی چہرے، اتنے شریف گھرانے کی عورتیں اتنی شرافت کے صدقہ قبول نہیں کرتے، من ایل اسار انتنا، آپ کس اسیر، کون سے گھرانے کے اسیر ہیں، کس خاندان کے اسیر ہیں؟ جواب ملتا ہے نحنو اسار آل محمد، ہائے ہم آل محمد کے گھرانے کے اسیر ہیں، ہم آل محمد کے گھرانے والے ہیں، صدقہ خدا نے ہم پر حرام کیا ہے، ہم کوئی اور نہیں، یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، ہم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے یتیم بچے ہیں جو بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، کوفے کی عورتوں نے رونا شروع کیا، ہائے ماتم کرنا شروع کیا، ہائے یہ وقت آ گیا آل محمد پر، اس حالت میں کوفے لایا گیا اور ان پر صدقے کی کھجوریں اچھائی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔